تھا۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں اللہ کے نزدیک۔ اللہ جس انسان کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں اس مخلوق انسانی میں وہ ہوں، یعنی میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں تو کس لیے ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت زیادہ نماز پڑھنے کی وجہ سے میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا نہیں ہوں، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھا نہیں ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک اگر اچھا ہوں تو اس وجہ سے ہوں، اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اپنے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ میرے اخلاق، میرے معاملات، میرا سلوک، میرا برتاؤ میرے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی بھی اسی انسان کو پسند کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جس کا تعلق اور جس کا برتاؤ اچھا ہوتا ہے، اور جس انسان کا تعلق اور برتاؤ باہر والوں کے ساتھ تو دوستانہ اور یارانہ بڑے اچھے انداز میں نبھانے والا ہو، لیکن جب گھر میں آتا ہے تو باپ کو محبت نہیں دے سکتا، بہن کو محبت نہیں دے سکتا، اپنی ماں کو محبت نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹوں کو محبت نہیں دے سکتا، تو وہ ساری دنیا کے لیے اچھے کام کرتا پھر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہتر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے زیادہ بہتر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہو۔ آج سوسائٹی، معاشرے اور سماج کے اندر ہر گھر کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم محلے والوں کی تو خدمت کرنے میں سب سے آگے ہیں، ہم دوستی کو نبھانے میں تو سب سے آگے ہیں، لیکن جب بات بھائی کی آتی ہے تو ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ، ہمارا تعلق اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گھر میں پڑا ہوا ایک باپ اپنے بچے سے کہتا ہے کہ بیٹا ذرا پانی لے کے آ، بچہ باپ کی اس آواز کو تو سن لیتا ہے لیکن ٹال کر یہ کہہ دیتا ہے کہ امی جان ابو نے پانی کا حکم دیا اس لیے آپ ابو کو پانی لے جا کر کے دے دو۔ کچھ دیر کے بعد جب باپ کے پاس ماں پانی کا گلاس لے کے پہنچتی ہے، باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا کہاں ہے؟ میں نے اس کو پانی کے لیے کہا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلتا ہے کہ محلے کے فلاں چوراہے پر نوجوان لڑکوں نے مل کر بہت سارے لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے پانی پلانے کا انتظام کیا ہے، آپ کا بچہ محلے والوں کو پانی پلانے کے لیے وہاں گیا ہے۔ ذرا باپ کے دل سے پوچھو، محلے والوں کو، گاؤں والوں کو پانی پلانے والا اگر ایک گلاس اپنے باپ کو پانی پلا دے تو ہزار باہر کے لوگوں کو پانی پلانے سے زیادہ افضل ہے۔ یہی ہمارا برتاؤ گھر والوں کے لیے ہے، ہم نوجوانوں کا برتاؤ یہی ہے کہ ہم باہر والوں کے لیے تو خدمت بہت کرتے ہیں، کمیٹیاں بنا کر، تنظیمیں بنا کر بیاہ شادی سب کچھ کروا دیتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر اس کا برتاؤ کیا ہے، گھر کے اندر اس کا سلوک کیا ہے، محلے والے تو خوش ہیں، گاؤں والے خوش ہیں، کیا اس کی بہن بھی اس سے خوش ہے؟ کیا اس کا باپ بھی اس سے خوش ہے؟ اگر اس کی بہن، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بھائی اس سے خوش نہیں ہے، ساری دنیا آپ سے خوش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کا قریب بننے کے لیے کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے،
अपनी बहनों का ख्याल रखने की जरूरत है। बाप के इंतकाल के बाद बहन का जो हक है, हमने भले ही उसकी शादी कर दी, लेकिन शादी करने के बाद हमारा हक है बहन को जो मोहब्बत देनी चाहिए वो मोहब्बत हमें दे देनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला एक रिवायत के रावी है, वो कहते हैं कि एक मर्तबा अबू हुरैरा एक जगह पर लोगों को समझा रहे थे, बहुत बड़ा मजमा था, मजलिस लगी हुई थी। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि अगर कोई ऐसा इंसान मजलिस के अंदर या मजमे के अंदर ऐसा इंसान अगर कोई बैठा हो जिसने अपने रिश्तेदारियों को तोड़ा हो, अपने रिश्तेदार का दिल दुखाया हो, और रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा क्लोज, सबसे ज्यादा करीब अगर कोई रिश्ता है तो मेरे भाइयों वो बहन का रिश्ता होता है। या अगर किसी ने वो रिश्ता तोड़ा हो तो वो हमारी मजलिस से उठ के चला जाए, इसलिए कि उसकी नहुसत से अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारी ये मजलिस काबिल कबूल नहीं हो सकती। ये नहुसत किस इंसान की है? जो रिश्तों को तोड़ने वाला हो, जो रिश्तों को खत्म करने वाला हो, रिश्तों और ताल्लुकदारियों को जोड़ने वाला न हो। जिस घर में बहन की इज्जत नहीं होती, अल्लाह तबारक व तआला उस घर के अंदर से रहमत के फरिश्तों को वापस बुला लेता है। जिस घर में बहन का एहतराम नहीं किया जाता, अल्लाह तबारक व तआला उस घर की रिज़्क़ की बरकतों को खत्म कर देते हैं। अगर ये दर्स बहन के ताल्लुक से सीखना है तो जाओ मेरे और आपके आका नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कोई बहन नहीं थी, आपके एक दूध शरीक बहन थी। एक मौका वो आता है कि ग़ज़वा हुनैन के अंदर आपकी उस दूध शरीक बहन की जिस कबीले में शादी कर दी गई थी उससे इस्लाम का टकराव होता है। सहाबाए किराम के पास उस कबीले के बहुत सारे कैदी आपके पास आते हैं, कैदियों को छुटाने के लिए, छुड़ाने के लिए, आजाद कराने के लिए कबीले के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। जब बहन के पास जाते हैं कि फला जगह के लोगों ने हमारे लोगों को कैद करके रखा है, हम चंदा इकट्ठा करेंगे, हर एक के बदले में वहां फिदिया जमा करेंगे, अपने कैदियों को आजाद करा के लाएंगे। उस बहन ने कहा कि ठीक है, उनके पास मुझे भी जाने की आप इजाजत दे दीजिए। आप मदीने में आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के बाहर सहाबाए किराम जो आपकी हिफाजत में नंगी तलवार लिए हुए खड़े थे, वो बहन आती है, अंदर जाने की इजाजत मांगती है। वो कहते हैं कि पहले हम नबी से इजाजत लेंगे। उसने कहा कि आप शायद जानते नहीं, मेरा नाम शीमा है, मैं आपके नबी की दूध शरीक बहन हूं। जैसे ये सुनते हैं फौरन तलवारें जमीन पर गिर जाती है, अल्लाह के नबी के दरबार में हाजिर होती है और कहती है अल्लाह के नबी कहते हैं कि बहन कैसे आना हुआ? उस बहन ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि मेरे कबीले के बहुत सारे लोगों को आपने कैद करके रखा है, मैं आपके लिए, मैं उन कबीले वालों को आजाद कराने की सिफारिश करने के लिए आई हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर जो नबूवत की मोहर लगी हुई चादर थी, जिसके दीदार के लिए लोग तरसते थे, जिसको चूमने के लिए लोग तरसते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को अपने कंधे से उठाया, अपनी बहन के कदमों में डाला कि बहन नंगे पैर बैठने की नीचे जरूरत नहीं है, ये मोहर नबूवत लगी हुई चादर आपकी खिदमत में हाजिर की जा रही है, इस चादर पर जरा इज्जत के साथ में बैठिए। और फिर अपनी जुबान से ये अल्फाज कहे कि बहन तुझे आने की जरूरत नहीं थी, अगर तू वहां से मुझे हुक्म दे देती तो मैं तेरे हुक्म पर इन सारे कैदियों को रिहा कर देता। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खैर जब आप आ ही गई है, इस वजह से आपसे मुलाकात भी हुई, आपका देखना भी नसीब हुआ, आपकी जियारत भी नसीब हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर मशवरा किए हुए
صحابہ کرام کو بلایا کہ آج تک میں نے جو بھی کام کیا آپ تمام سے مشورہ کیا، لیکن آج ان قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے میں آپ سے مشورہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج ان قیدیوں کو چھڑانے کی جو ذات اور جو شخصیت میرے دربار میں سفارش لے کے آئی ہے وہ کوئی اور نہیں، میری دودھ شریک بہن ہے، اس لیے میں آج آپ سے مشورہ بھی نہیں کرتا۔ یہ عزت کس نے دی؟ بہنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت دی، قیدیوں کو آزاد کیا، آپ کو ہدیے کے طور پر، گفٹ کے طور پر آپ کو چند خادم بھی دیے اور آپ کو چند گھوڑے اور جوڑے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ دیے، اور یہ بتایا کہ جب کوئی بہن یا بیٹی اپنے سسرال سے بھائی کے پاس آئے تو اس کو خالی ہاتھ بھی مت بھیجا جائے، اس کو ہدیہ بھی دے دیا جائے۔ یہ وقار اور یہ عزت کس نے دی؟ یہ ہماری شریعت نے دی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ذرا سوچو آج ہمارا خیال، ہمارا ذہن ایک بہن کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ بہترین اللہ کے نزدیک اگر کوئی انسان ہے تو وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ اس لیے ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ باہر بھی اچھا ہو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر میں بھی جب ہم اپنے گھر میں داخل ہو تو اچھی طرح سے داخل ہو، جب ہم اپنے گھر میں جائیں ہمارا چہرہ بنا ہوا نہ ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں داخل ہوتے تو آپ باہر کی چاہے کتنی ٹینشن ہوتی، کچھ بھی درد اور تکلیف آپ کو باہر کے لوگوں نے دیا ہوتا، لیکن جیسے قدم گھر میں پڑتا آپ کا چہرہ مسکراتا ہوا رہتا، اور آپ گھر میں داخل ہونے کے بعد کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ ذرا سوچو جب آج ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں ہماری باہر کی ٹینشنیں جو ہوتی ہیں وہ ہم اپنے بچوں پر ان کا غصہ اتارتے ہیں، نہیں، ہمارا سلوک، ہمارا برتاؤ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔